بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص اور عافیت جنت کا راستہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے گزشتہ سال اسی دن حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں عافیت جیسی کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی، بس تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے مسند میں، ابن حبان الصحیح مقدسی الاحادیث المختارہ، بہقی السنن کبریٰ، بہقی شعب الایمان، نسائی عمل الیوم واللیلہ میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے القول الوثیق فی مناقب صدیق میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 96۔ راوی اس کے حضرت عبد الرحمن سخر المعروف حضرت ابو ہریرہ ہیں، جو کہ یمن سے تشریف لائے تھے۔ حدیث کے اندر جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سند اور ایک متن۔ متن جو حدیث کی ہوتی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا، ان کا عمل اور خاموشی ہوتی ہے، اور سند جو ہوتی ہے جو اس حدیث کے راوی ہوتے ہیں۔ 6 جو اوتھینٹک بکس ہیں حدیث کے، اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، اور تقریباً 100 بکس کمپائل کی گئی تھیں امام بخاری سے پہلے حدیث کی۔ ان میں سے 2 سب سے فیمس جو تھی وہ مشکات المصابیح، جو کہ ایک حنفی اسکالر کی تھی، اور ریاض الصالحین بائی امام النووی۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ منبر کے دوسرے پیدان پر بیٹھتے تھے۔ پہلے پیدان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، پہلے پر رسول پاک تشریف رکھتے تھے، ابو بکر صدیق دوسرے پر، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ تیسرے منبر کے سٹیپس پر بیٹھتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی پہلے منبر پر، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، وہاں پہ بیٹھ گئے، کیونکہ پھر وہ جو سٹیپس تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو لہٰذا حدیث پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حافظہ اور الرٹنس دیکھ لیجئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1 سال پہلے جو اسی دن آپ نے اس جگہ پہ فرمائی تھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ اور کیوں رونے لگے؟ کیونکہ محبوب کی یاد آ گئی، بیتے لمحوں کی یاد آ گئی۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی اس کیفیت کو دیکھ کر خود بھی رونے لگے۔ پھر جب سکونیت حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا، کیا سنا؟ کہ کلمہ اخلاص کے بعد، کلمہ اخلاص کو آپ مرتبہ دیکھ لیجئے، جس کو کلمہ اخلاص حاصل ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اخلاص کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ کسی طرح کی مکسچر سے اپنے آپ کو خالص کر لینا، پیورٹی حاصل کر لینا۔ خود حدیث قدسی ہے، اخلاص الاسرار من سری، اخلاص جو ہے وہ میری رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہماری زندگی میں جو ہے بہت زیادہ رولا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں،
کبھی جاب میں پریشان، کبھی دنیا میں پریشان، صبح شام اگر کچھ عمل کیا بھی تو پھر اس میں بھی مکسچر، نام آ جائے، نمود آ جائے، مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور سارا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کا ویلیویشن ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ تو جو بندہ خالص ہو جاتا ہے وہ اپنے بس جو نگاہ میں اپنے معبود کی نگاہ میں منتخب کر لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے نے کون سی یونیورسٹی جوائن کی تھی، کون سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، ان کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ اخلاص کی دولت تھی، پیورٹی کی دولت تھی، اور اس اخلاص نے ان کے نارمل عمل کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ تو کلمہ اخلاص کو اپنے آپ کو خالص کر لیجئے۔ خالص کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کلام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمل کرو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف جب عمل کرو تو مخلوق سے ایک پیر اٹھا لو۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کے لیے کیا تو مخلوق کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور جب مخلوق کی طرف کچھ عمل کرو تو اپنے خواہش، اپنے نفس سے ہٹا لو کہ ہاں اب میں نے تو یہ اچھا عمل کر دیا ہے، تھوڑا نام بھی ہو جائے، تھوڑا پاپولیرٹی بھی ہو جائے، تھوڑا عزت بھی مل جائے۔ تو جب تم اپنے نفس سے پیر اٹھا لو گے تو اللہ کے در پہ پہنچ جاؤ گے۔ عافیت کی جو ہے وہ ہیوملیشن، معافی، عاجزی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی کے کلمات عرض گزار کر رہے ہوتے تھے۔ شعبان 15ویں شعبان کا دن آنے والا ہے، شب برات کا۔ اللہ سے مغفرت جو ہے، اللہ سے معافی مانگا کریں، عافیت مانگا کریں، خیر ملے گا۔ جس کے پاس اخلاص اور عافیت کا پیکج موجود ہے اسے ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے قریب کرتا چلا جائے گا، ہر لمحہ ان کے لیے قربت والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کا نور اور عافیت کا جذبے سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔